اٹھا دو بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، نبی کا ہے یہ طریقہ برا لگے تو لگے، نبی کا ہے یہ طریقہ برا لگے تو لگے، اور علی علی ہے علی ذکر ہر دیوانے کا، نہیں یہ ذکر دیوانوں کے بھول جانے کا، ولی بھی سارے ملائک بھی امتی بھی تمام طواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا، طواف کرتے ہیں حیدر کے جنم خانے کا۔ آئیے ناظرین اکرام، جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں، مولانا صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا، مولا علی مشکل کشا کی ولادت کس وقت پر ہوئی تھی؟ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت سے متعلق جو دن ہے اس کی نسبت تو معروف قول 13 رجب کا ہے۔ 13 رجب کا دن تھا، جگہ خانہ کعبہ کی تھی۔ وقت سے متعلق کچھ روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سب سے جو معروف قول ہے وہ ہے صبح کا وقت، سحر کا وقت جو تھا، اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت عمل میں آئی ہے۔ مولانا، مولا علی مشکل کشا کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتح خیبر کی وجہ، جیسا کہ ہم نے شجاعت کے باب میں سوال جب کیا گیا تو ہم نے بیان کیا تھا کہ خیبر کا قلعہ پورے لشکر اسلام سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ جب مولا مشکل کشا کے دست مبارک میں جھنڈا دیا گیا تو آپ کے دست ید اللہ پر اللہ نے خیبر پر فتح عطا فرمائی، اسی لیے آپ کو فاتح خیبر، نہ صرف فاتح خیبر بلکہ مولا کو فاتح بدر و حنین بھی کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں آپ گئے اللہ نے آپ کی برکت سے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مولانا، ایک سوال کیا گیا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے جتنے بھی شہزادے ہیں، جیسے علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، ان سب کے نام کے ساتھ علی علی لگا ہوا ہے، بالکل، تو امام زین العابدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ علی اوسط ہیں۔ میدان کرب و بلا میں 2 شہزادگان، شہزاد علی اکبر اور شہزاد علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، اور سیدنا امام زین العابدین آپ کا لقب ہے، چونکہ نماز کے دوران ایک مرتبہ، آپ کے لقب کی وجہ بیان کر رہا ہوں کہ نماز کے دوران ایک مرتبہ آگ لگ گئی تھی لیکن آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ ایک روایت میں ہے، علامہ جامی نے جو لکھی ہے کہ سانپ نے آپ کو کاٹ دیا لیکن آپ کو اس کے زہر کا اور اس کے کاٹنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، آپ کی نماز مسلسل جاری رہی۔ کیوں نہ ہو، یہ اس کے شہزادے ہیں جس کے پیر میں تیر لگ جائے اور کوئی نکالنا چاہے تو تڑپ کر بے قرار ہو جائے، لیکن جب وہ رکعت باندھ لے تو پیچھے سے تیر نکال لی جاتی ہے، نہ درد کا احساس ہوتا ہے نہ خون بہنے کی خبر ہوتی ہے۔ ان کے شہزادے ہیں، زین العابدین کہا جاتا ہے آپ کو، لیکن آپ کا اسم مبارک علی بن حسین کہا جاتا ہے۔ آپ علی اوسط ہیں، آپ کو علی بن حسین آپ کا اسم مبارک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جو سوالات موصول ہوئے ان کے جوابات ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوب کہا تھا کہ تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور حسینیت کو پانا ہو تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب بڑھ چکا ہے۔ میں آپ سے رخصت لینے سے قبل میں مولانا محمد خان قادری ارشد حبیبی دامت برکاتہم کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا، بہت شکریہ۔ اور مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آخری میں کچھ پیغام ناظرین کو عنایت فرمائیں۔ محترم ناظرین، پروگرام کے اختتام پر آخر اپنی ہی خواہش سے کچھ عرض کرنا چاہے گا۔ آج کے دن کی مناسبت سے جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے نشا اسلامک پر، میں دل کی گہرائیوں سے نشا اسلامک کے ذمہ داران کا علی جناب الحاج مرزا کریم بیگ صاحب حفظہ اللہ ہیں، اور ہمارے اینکر بھی ہیں آج کے سید نعمت اللہ صاحب، جتنی ٹیم ہے سب کو جشن ولادت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور امت سے بالخصوص اپنی ماں و بہنوں سے میں ادباً ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو اہل بیت پاک نبی کی آل سے جو ہماری دوریاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ پچھلے زمانے میں گھر گھر میں اہل بیت کی نیاز اور فاتحہ خوانی ہوا کرتی تھی،
جب سے اس امت میں مال آیا ہے لوگ باہر جانے لگے ہیں، مکانات عالی شان بنتے جا رہے ہیں، گھروں سے یہ نیازیں اہل بیت کے ایام منانے کا طریقہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے ادباً ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید ضرور ہیں، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو کسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے بھی، اپنی استطاعت سے میں درخواست کرتا ہوں جو کچھ اپنی حیثیت ہو کم سے کم اپنے گھر والوں کے لیے ہی صحیح اہل بیت کے اماموں کے نام پر نیاز کرنا، ان کی فاتحہ خوانی کرنا ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے ان کو یاد کرنے کا۔ 13 رجب شریف آ گئی، مولا کے نام پر شربت تقسیم کیا گیا، سیدہ کی ولادت آ جائے یا وصال کا دن آ جائے، کچھ تقسیم، یہ امت ہمیشہ نبی کی آل ہی سے نجات پاتی ہے۔ یہ جتنی بارگاہیں، خانواد اولیاء اللہ کے روحانی مراکز، مزارات ہیں جہاں سے ہماری مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت سے خیرات لینے والے ہیں۔ آل نبی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ حضرت عود یعقوبی نے کہا مفر اچھا نہیں قرآن سے آل پیمبر سے، قرآن اور اہل بیت سے اپنے رشتے کو اٹوٹ رکھیں۔ قرآن کی تلاوت، اس کے علوم کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا ہم پر جتنا لازم ہے اتنا ہی لازم اہل بیت سے نسبت کو جوڑنا ہم پر لازم ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اہل بیت کی فاتحہ کو، نبی کے شہزادوں کی امام حسن، امام حسین، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور امہات المؤمنین، ان کے نام کی نیازیں اور ان کے نام کے لنگر چلاتے رہیں، انشاءاللہ ہمیشہ آپ اس کی برکتیں محسوس کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، اب میں آپ سے رخصت لینے سے قبل مولانا کا پھر سے ایک مرتبہ بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ناظرین کرام، اپنے میزبان سید نعمت اللہ حسینی قادری کو اجازت دیجیے، نشاء اسلامک کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھے، اپنا خیال رکھیں۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر جشن ولادت مولا کائنات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔